السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشدین فاروق اعظم کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا، اور وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سبھی روشن ہیں، لیکن ان میں سے سب سے نمایاں، سب سے روشن، سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہی پہلے چار اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیت والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے 10 صحابہ جنتی ہیں، گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر خود کا لباس ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابوبکر بنو تخم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے تھے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑے کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمہ 2 کام تھے، قریش کو الجی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے، دوسرا کام یہ تھا گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بن عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے
سپہ گری، تبق زنی اور گھڑ سوار میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سوار کا یہ حال تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچائی کے طاقت ور عالم تھے، چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلہ جیتتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے، تقلید کرنے کا ڈنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی بھی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت وہ قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے، مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بن خطاب اور بہنوئی سعد بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن حضرت عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمان کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ حاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ ہی شاعر۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہے کیوں نہ انہیں ختم کر دے۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعد بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے، جو انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپائے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے۔ ان پر سورۃ طلحہ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ، کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارت بھی باہر نکل آئے اور بولے، اے عمر، مجھے امید ہے اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، یا اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر۔ اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب بن ارت کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے جھانک کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا زاد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے، انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا انہیں آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا، عمر اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا خطاب کے بیٹے تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط رستے پر، تو پھر اپنا دین کیوں چھپایا؟ آپ نے فرمایا اے عمر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس بار تمام مسلمان دارِ ارتھم سے 2 صفیں بنا کر نکلے اور کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں عمر تھے، دوسری میں حمزہ۔ سب نے مسجد حرم میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئی۔ اس وقت تو کچھ نہ کہا، جب عمر تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخرکار پھر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکہ میں رہے، یہاں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا میں آج مکہ سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ کعبہ پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ مسجد کعبہ کی تعمیر کے بعد سب نے مدینہ کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینہ میں گزارا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو عتبان بن مالک کو ان کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا۔ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا اذان کہیے۔ جو ہی انہوں نے اذان شروع کی، سیدنا عمر فاروق اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ آج تک اذان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ ہجرت کے